رات کے 8:30 بجے تھے، اسرائیلی پارلیمنٹ، ہر طرف لوگ سوچ رہے تھے کہ کون آنے والا ہے، کہ کون آنے والا ہے اور وہ کیا کہے گا اور کیوں کہے گا اور اس کا اگلا مقصد کیا ہوگا، وہ کہاں ہمیں زمین دلائے گا اور ہماری ریاست قائم کرے گا، وہ کیسے ہمیں پوری دنیا سے چرائے گا، وہ کیسے ہماری ظلم بھری داستان کو ایک اچھی اور ایک پاک داستان میں تبدیل کرے گا، کیسے اور کیوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے مقصد کیا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ ہماری مقدس کتاب کی پیشن گوئی کے مطابق یہودی ریاست کے قیام کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مقدس سرزمین کا تذکرہ موجود ہے اور ہماری جلا وطنی کا ذکر بھی موجود ہے اس میں۔ آج ہم لوگ عالمی صہیونی تنظیم کی بھی بنیاد رکھیں گے۔ یروشلم کے حصول کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں، میں بنجامن زیو ہرزل، ایک صحافی اور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اس تنظیم کے بانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا ہے، اور آج میں آپ کے قائد کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں۔ ہمارا قائد ہرزل، ہمارا قائد ہرزل، ہمارا قائد ہرزل، ہمارا قائد ہرزل، ہمارا قائد۔ آج ہم نے یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اگر ہم یہ بات اعلانیہ کہیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن چاہے جتنا بھی وقت لگ جائے، آخر کار اس دنیا کو ہمیں تسلیم کرنا ہی ہوگا، اور اس پر مجھے کوئی شک نہیں۔ اس دنیا کے سارے انسان ویسے جئیں گے جیسے ہم چاہیں گے، کیونکہ خداوند کے ہم منتخب بندے ہیں۔ ریاست اسرائیل، 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 ریاست اسرائیل۔ مسٹر ہرزل، ہماری ریاست کا پرچم کہاں ہے؟ ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل۔ نیل اور فرات کہاں ہے؟ نیل اور فرات بھی ہونے چاہیے۔ ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل۔ اے اسرائیل، اے اسرائیل کے 12 مقدس بیٹے اور ان کی عظیم اولاد، یہ ہے دریائے نیل اور فرات۔ اس پرچم میں ہی نہیں، ہمارے مستقبل میں بھی ایک دن ساری دنیا تمہاری غلامی میں ہوگی۔ ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص، ایک عام صحافی اور ایک عام وکیل کس طریقے سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا چلا گیا، وہ خود بھی نہیں جانتا۔ اس کو ایک پرچم دیا گیا اور اس نے فوراً سے اس کے اندر اس کے اوپر صہیونی ریاست کا پرچم بنا دیا۔ آخر کیسے یہ سب کچھ ہوا، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتاؤں، زیادہ کوئی لمبی بات نہ کروں، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں دوستوں، یہ دور تھا 1914 اور 1918 کے درمیان کا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی، ورلڈ وار 1 ختم ہو چکی تھی، اور برٹین نے سعودی عرب، یعنی جو عرب کے لوگ تھے اس کے اوپر، عرب کے جو حکمران تھے، لارنس آف عربیہ کی آپ نے کہانی سنی ہوگی، اسی کے بدولت لارنس آف عربیہ نے کیا کہتے ہیں، اس برٹین نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا عرب کے اوپر۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی جا رہی تھی، آج تک وہ سلطنت ٹوٹتی جا رہی تھی جس نے اسرائیل کو زمین نہیں دی۔ مگر اس سب کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اسرائیل کے لیے سلطنت عثمانیہ ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ اس لیے ضروری تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹے گی تبھی تو ان کو فلسطین کے اندر زمین دی جائے گی۔ یہی ہوا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے اندر ان کو زمین اس لیے نہیں دی جا رہی تھی، وہ صرف اور صرف یہ بات تھی کہ سلطان عبدالحمید سلطان عبدالحمید نے ان کو زمین دینے سے منع کر دیا۔ کس کو؟ تھیوڈر ہرزل کو۔ تھیوڈر ہرزل وہی ہے جس کی ابھی آپ کو میں نے پیچھے یہ ویڈیو دکھائی ہے، اور وہ ایک صحافی ہے اور ایک قائد ہے ان کی تنظیم کا،
اسی نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا۔ دوستوں جیسی ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں صرف اور صرف ایک محدود حصے تک رہ جاتے ہیں جس کو ترکی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب برٹین کا جو ساتھی تھا یہودی ان کے لیے اچھا ہو گیا تھا کیونکہ پہلے برٹین نے جرمنی کو ہرا دیا تھا جس سے اب یہودی ان کے ساتھ تھے اور اب یہودیوں کو بیت المقدس میں زمین دینے کا وقت آ چکا تھا۔ تو دوستوں اب کیا ہوتا ہے بیت المقدس کے اندر سارے یہودی آتے جاتے ہیں، شپس بھر بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت فلسطین کے اندر وہ لوگ ان کو بہت گریٹ ویلکم کرتے ہیں اور بہت وارم ویلکم ہوتا ہے ان کا۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی، ان کے بیچ میں کانفلکٹ کیا ہوا، اس کے پیچھے بھی صرف برٹین ہے۔ دوستوں جیسے آج امریکہ ایک سپر پاور ہے ویسی برٹین اس دور کی سپر پاور تھی سلطنت عثمانیہ کو ہرانے کے بعد۔ دوستوں جب یہ زمین مل گئی اسرائیلیوں کو تو وہ سمجھ لگے کہ ان کو ساری دنیا مل گئی۔ وہ ہر کہیں بات جو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی تھی، پرانی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، وہ اب سچ ہو چکی تھی۔ وہ ہر کہیں بات جو تھیوڈور ہرزل نے کہا تھا کہ ایک دن دنیا ان کے غلاموں میں ہوگی، کہ ایک دن دنیا ان کے پیروں میں ہوگی، وہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا تھا اور وہ آج بھی چل رہا ہے۔ دوستوں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کس شاطر دماغ، کس تیز دماغ سے ہم لوگوں کے اوپر اوورٹیک کرتا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو اگر آپ کو اور ویڈیوز دیکھنی تو اس کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیوز بناؤں۔ باقی یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے بات کری تھی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ مگر اس کے پیچھے ایک میں دوسری بات یہ کروں گا کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھیوڈور ہرزل کا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے یہودیوں کو اکٹھا کیا تھا، کہاں سے؟ جرمنی سے، رشیا سے اور بہت سارے علاقوں میں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ٹوٹ چکی تھی جب ایک ویسٹ میں اور ایک ایسٹ میں۔ تو ویسٹ میں جو یہودی تھے وہ رشیا، ویسٹ میں جو تھے وہ اس طرف تھے کیا کہتے ہیں یورپ کی طرف، جرمنی وغیرہ میں، اور ایسٹ میں جو تھے وہ زیادہ رشیا میں۔ تو اس طریقے سے اس نے سارے ویسٹ اور ایسٹ کے یہودیوں کو ایک ساتھ کیا اور اپنے ساتھ ملا کے ایک پرچم کے نیچے اس نے یہودیوں کی وہ بیت المقدس کی جو ہے انہوں اس کو وہاں لے گیا۔ وہ سب کچھ اس نے اپنی بک کو پڑھ کے کیا۔ تو تھیوڈور ہرزل ہی ایک واحد انسان تھا جس نے یہودیوں کو آزاد کروایا جرمن سے۔ تھینک یو۔